باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، معززین، آج ہم شہید مظلوم قائد شہید علامہ آر حسین الحسینی کی برسی منا رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے شہید بزرگوار کے متعلق جو فرمایا کہ شہید وہ شخصیت ہیں اس ملک کے اندر جن کے متعلق شہید باقر صدر نے اس طرح سے تعبیر استعمال کی تھی اوورال عمومی طور پر کہ امام خمینی میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں ضم ہو گئے۔ ذوبوا فی امام الخمینی کما ذاب فی الاسلام۔ علامہ شہید آر حسین الحسینی وہ شخصیت ہیں جو خمینی بشکن میں ایسے ضم ہو گئے جیسے خمینی اسلام میں ضم ہو گئے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں ڈاکٹر شہید آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ہم نے جذباتی انداز میں لیکن قائد شہید نے شعوری انداز سے خمینی بشکن کے افکار اس ملک میں منعکس کیے اور شیشے اور آئینے سے بھی بہتر انداز میں منعکس کیے۔ وہ علامہ آر حسین الحسینی وہ شخصیت ہیں جو خمینی بشکن کے آثار کو، ان کے افکار کو اس ملک کے کونے کونے میں پھیلانے والے تھے، اس ملک کے چپے چپے تک پہنچانے والے تھے، ہر بڑے شہر تک، ہر چھوٹے گاؤں تک۔ شہید علامہ آر حسین الحسینی وہ شخصیت تھے، ان کی زندگی کا یہ ایک پہلو اتنا نمایاں ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا زبردست ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ شہید 4.5 سال پشاور کے دفتر میں نہیں بیٹھے بلکہ پہلا قیادت کا بحران تھا اور اس کے بعد شہید نے ہمیں انفرادی تعلقات اور روابط سے نکال کر ایک اجتماعی سسٹم کی تشکیل کے لیے آمادہ کیا، تو لہذا پہلا بحران بھی شہید نے کریا جا کر مومنین کے پاس جا کر اسلام ناب محمدی کو بتا کر حل کیا اور قوم کو وحدت میں پرو دیا۔ اللہ سے سجود میں جو ہم کلام ہو، اے عارف الحسینی سلام ہو۔ اور دوسرا مرحلہ قائد شہید علی اللہ مقاموں نے جو تعلیم و تربیت کا لوگوں کو اسلام سے آگاہی کا انجام دیا وہ بے مثال ہے اس ملک کے اندر۔ ان آنکھوں نے وہ مومنین آج بھی جو الحمدللہ قید حیات میں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ شہید کبھی کراچی ہوتے تھے، 15 دن کے دورہ جات سندھ کے اندر کرتے تھے، کبھی وہ KPK میں ہوتے تھے، کبھی گلگت بلتستان میں ہوتے تھے، اور اسی طرح کشمیر میں شہید کوٹلی میں گئے، باغ میں گئے، مظفر آباد میں گئے۔ شہید نے پورے ملک کے ایک ایک شخص کے پاس جا کر اسلام ناب محمدی کو بتایا، اسلام کا پیغام لوگوں کے دل و جان تک پہنچایا۔ یہ شہید کا وہ پہلو تھا کہ جسے امیر المومنین تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔ شہید کا یہ وہ پہلو تھا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے فرماتے ہیں، طبیب دوار، کہ پیغمبر اسلام کی ذات وہ طبیب تھے جو سیار طبیب تھے۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، اور ایک مریض وہ ہوتا ہے جسے طبیب کو اس کے پاس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے جو مریض ان کے پاس آ سکتا تھا اس کی بھی ہدایت کرتے تھے، اور جو مریض ان کے پاس نہیں آ سکتا اس کے پاس پہنچ کر اس کی ہدایت کرتے تھے۔ اور مردے جلی وہ منزل نزدیک بن گیا، فتح و ظفر میں باعث تبریک بن گیا۔ شہید علی اللہ مقاموں اپنے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حقیقی عاشق اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے شہید اس ملک کے کونے کونے میں گئے۔ بلوچستان کے ان صحراؤں میں کچی سڑکوں پر 8 گھنٹے سفر کر کے مومنین کے پاس پہنچے۔ کس طرح وہ سفر کرتے تھے؟ ساتھ چلنے والے علماء تھک جاتے تھے، راستے میں اتر جاتے تھے، شہید اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ اگر وہ شام کے وقت کراچی ہوتے تھے، عشاء اور برات 12 بجے کہیں پنڈی اسلام آباد پہنچتے تھے، صبح سحر میں کسی اور شہر میں پہنچے ہوتے تھے۔ ہر وقت متحرک، ہر وقت اسلام کا پیغام پہنچانے والے۔ لہذا جہاں قائد شہید نے قیادت کا مسئلہ اس طرح حل کیا، اس طرح شیعہ قوم کو ایک باعظمت قوم بنا دیا، ایک متحد قوم بنا دیا، ایک باعزت قوم بنا دیا، ایک تربیتی نظام تشکیل دیا۔ قائد شہید اللہ مقاموں کے زمانے کے لوگوں سے پوچھو، کہیں حج سیمینار ہوتے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا، محرم کے مہینے میں سید الشہداء علیہ السلام کی عاشقانہ عزاداری ہوتی تھی، کبھی 15 شعبان میں یوم مستضعفین منایا جاتا تھا، کبھی ہفتہ ولایت منایا جاتا تھا، کبھی ماہ رمضان میں ہفتہ قرآن منایا جاتا تھا، کبھی اس طرح کے شہید باقر صدر سیمینار ہوتے تھے۔ قوم 4.5 سال پوری پاکستان کی شیعہ قوم ایک تربیت گاہ میں تربیت ہو رہی تھی۔ شہید نے صرف بلتستان کے متعلق کہا تھا کہ بلتستان ایک مدرسہ اہل بیت ہے، لیکن قائد شہید نے اس ملک پاکستان کو، چاہے وہ مکتب اہل بیت سے تعلق لوگ رکھتے تھے، چاہے مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، پورے پاکستان کو ایک تربیت گاہ بنا دیا تھا۔ لیکن ان کی جو محبت تھی عزاداری سید الشہداء سے، لافانی تھی، اور جسے شہید نے تعبیر کیا کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ انہوں نے پشتوں میں شام غریبہ کی مجلس پشاور ٹی وی پہ انہوں نے پڑھنی شروع کی، پشتوں میں اشرا پشاور شہر میں شہید نے پڑھنا شروع کیا۔ شہید کی جو 6 کتابیں ہیں، جو 6 موضوعات پر موجود ہیں، ایک پوری کتاب شہید حسینی کی مجالس پر مبنی ہے، جو ابھی بھی اسٹال پر موجود ہے، جس کا نام سخن عشق رکھا ہے۔ لہذا اے عزاداران حسین علیہ السلام، اس عزاداری کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن عزاداری کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حسینی کے آثار کو باقی رکھنا ہے اور حسینی کے افکار کو زندہ رکھنا ہے تو سید الشہداء کی عزاداری کو زندہ رکھیں، شہید کے بھی افکار زندہ و پائیدہ رہیں گے۔